السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عنوان ہے ایک ہی وقت میں کئی عبادت کرنا۔ کتنا پیارا موضوع ہے۔ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں مختلف انداز کی کئی عبادتیں کرنا۔ یقیناً اس چیز کا خیال وہی لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں کئی عبادتیں انجام دے لے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وقت کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں، جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت کی نگرانی کرتے ہیں، وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے سارے اوقات کو ایک نہیں کئی نیکیوں میں لگائیں۔ اور یہ ممکن ہے، کوئی بعید بات نہیں اور آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم کئی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، آپ غور کیجئے، کوئی ایسا اگزامپل، کوئی ایسا اداہرن، کوئی ایسی مثال کہ ایک ہی وقت میں کئی نیکیاں کر لے جائیں۔ وقت ایک ہی ہے، آپ وہ کام کر بھی رہے ہیں لیکن ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، ایک کام میں وقت لگا رہے ہیں، بجائے اس کے اسی ایک ٹائم کو کئی وقت میں، کئی عبادتوں میں، اسی ایک وقت میں کئی عبادتیں بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی مثال آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو لیجئے اپنے پیارے دوست عطا الرحمن سعیدی سے ایک مثال لیجئے۔ نمبر 1، آپ مسلمان ہیں اور اللہ کی توفیق سے اذان کے کلمات سننے کے بعد یا گھڑی پر نگاہ پڑنے کے بعد نماز کے لیے وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں، چاہے پیدل اور چاہے بذریعہ سواری۔ آپ کا مسجد کی طرف قدم بقدم جانا یہ بہت ہی بڑا خیر اور نیکی کا والا عمل ہے۔ ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے ایمان، آپ کے صحیح عقیدہ اور آپ کی اخلاص نیت کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ آپ جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، چاہے پیدل جا رہے ہیں، چاہے بذریعہ سواری جا رہے ہیں، چاہے کسی خود گاڑی ڈرائیونگ کر کے جا رہے ہیں یا کسی کے گاڑی پہ بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آپ مسجد جاتے وقت اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ٹائم ایک ہی ہے مسجد جانے کا، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ کافرون کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل بیان کرتے رہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ تسبیح کا ثواب حاصل کر لیں گے، تکبیر کا اجر حاصل کر لیں گے، تحلیل کا اچھا بدلہ آپ حاصل کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کا بے پایا کروڑوں اجر اور ثواب حاصل کر لیں گے۔ آپ مسجد جا رہے ہیں، راستے میں کسی کو دیکھا، آپ کا ایک ہی ٹائم ہے، کوئی منکر کام کر رہا، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اسلامی شریعت کی رہنمائی کے مطابق اسے برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت ہی عظیم ترین نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ تو گویا مسجد جا رہے ہیں آپ، چاہے پیدل
چاہے بذریعہ سواری، آپ اپنی زبان سے اللہ کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، راستے میں ملنے والوں سے سلام کر رہے ہیں، راستے میں ملنے والوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ ایک ہی وقت میں آپ نے خالی مسجد جانے کا اجر و ثواب نہیں حاصل کیا، بلکہ ایک ہی وقت میں معلوم نہیں کتنی نیکیاں کر ڈالے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی نگرانی کریں اور اپنے وقت کو قیمتی دولت سمجھ کر اس کو اچھے کام میں استعمال کریں۔ دوسری مثال، آپ کسی شادی کے ولیمے میں جا رہے ہیں، یا کسی کے افطار پارٹی میں جا رہے ہیں، یا کسی کے ہاں دعوت کھانے جا رہے ہیں، جانا ہے ایک ہی ٹائم، چاہے پیدل جائیں اور چاہے بذریعہ سواری جائیں۔ آپ گئے وہاں اور ایسی ہی شادی کی پارٹی یا کھانے کی دعوت میں جانا جائز ہے جہاں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، لیکن آپ گئے وہاں آپ نے کوئی خلاف شریعت غیر جائز حرام کام دیکھا، اسلامی اصول و ضابطے اور دعوت و تبلیغ کے نبوی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے برائی سے روکا، بھلائی کا حکم دیا، ایک ہی وقت میں کھانا کھاتے وقت ایک ہی وقت میں آپ نے کئی نیکیاں کھائیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کسی ولیمے میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، آپ کا کوئی ساتھی بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا یا بائیں ہاتھ سے روٹی توڑ کے منہ میں ڈالنے لگا، یہ ایک منکر کام ہے۔ آپ نے کہا بھائی صاحب، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا کام یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ نے ایک منکر اور حرام کام سے روکا، اخلاص نیت کے حساب سے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک ہی ٹائم، بجائے یہ کہ ہم اپنے وقت کو لایانی کاموں میں خرچ کریں، حرام کاموں میں خرچ کریں، غیبت میں، چولی میں اور تہمت درازی میں، جھوٹ میں، واہی تواہی کی چیزیں بیان کرنے میں، ہم ایک ہی وقت کو کئی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تیسری مثال لیجئے، حفظان صحت کے خاطر آج بہت سارے لوگ جائز گیم کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صبح و شام جسمانی ورزش کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، وقت اس میں لگا رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے کہ نہیں رہا، لیکن اسی وقت کو، جس وقت کو ہم اپنے جسمانی ورزش میں یا جائز کھیلوں میں ہم لگا رہے ہیں، ایک ہی ٹائم میں ہم کتنی نیکیاں کریں۔ آپ چلتے رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں باڈی کی، زبان سے اور دل کو حاضر کر کے درود شریف پڑھتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، زبان سے بھی، اور اس چیز کو دل کے حاضری کے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ایک ہی وقت کو آپ نے کتنے اچھے کام میں خرچ کیا، اور ایک عبادت، بھائی یقیناً اگر کوئی حفظان صحت کے خاطر ایکسرسائز کرتا ہے، جائز گیم کھیلتا تاکہ ہمارا جسم مضبوط رہے اور ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، یہ ایک عبادت ہے۔ مومن کا ہر نیک کام عبادت ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ نے ایک سے کئی زیادہ نیکیاں کر کے حسنات اکٹھا کر لیا۔ مثال کے طور پر، چوتھی مثال، کہ آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ایک ہی وقت میں آپ کئی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ ایک نیت یہ کر لے کہ میں قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی وقت آپ یہ بھی کہ ہم تلاوت بھی باری تعالیٰ کے کلام کا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سفر کر رہے ہیں، ایک ہی ٹائم میں سفر کر رہے ہیں، سفر میں بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، نفلی نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں،
سفر میں نفلی نمازیں پڑھنا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرو، وقت کی نگرانی کرو، کیونکہ وقت کو اگر ہم قاعدے کی جگہوں میں نہیں خرچ کیے تو یہ وقت بیت جائے گا، اور بیتا ہوا لمحہ پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، بھلائی کا حکم سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آدمی اگر وقت کا نگراں ہے، وقت کی قدر کرنے والا ہے، تو ایک ہی وقت میں ایک عبادت سے زیادہ کئی عبادتیں کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ چوکنا ہو اور اپنے ذہن و دماغ میں اس درس کو حاضر رکھے۔ امید کی ہم لوگ اس پر دھیان دیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔